ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 9 لے کے آئی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں پر۔ ان کے محبت بھرے لہجے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بہو کی تعریف ہو گئی ہو تو تھوڑی میری بھی کر لیں۔ یشم کی شرارت بھری آواز پر وہ دونوں چونکیں اور پھر مسز یوسف زئی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میرا شہزادہ اتنا پیارا ہے، تبھی تو اسے پری جیسی دلہن ملی ہے۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے وہ محبت سے بولیں تو وہ ہنس دیا۔ اپنی پری سے پوچھ تو لیں، انہیں شہزادہ لگتا ہوں یا دیو؟ ایک آنکھ دبا کر کہتے وہ انہیں کہکا لگانے پر مجبور کر گیا، جبکہ اس کی ان باتوں پر وہ بس پہلو بدل کر رہ گئی۔ سنہری دھوپ اس کے چہرے پر پڑتی اس کی آنکھوں کے رنگ کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ بدلتا موسم فضا میں خنکی کا رنگ لیے ہوئے تھا۔ یشم کسی کام سے باہر گیا تھا، ماما بھی اس کے ساتھ گئی تھیں۔ وہ فی الحال اکیلی تھی، اس لیے بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بٹیا آپ کی چائے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ملازمہ کی آواز پر اس نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ تھینک یو مسکرا کر انہیں کہتی وہ کرسی پر بیٹھی تو وہ اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی، پریشان نہ ہوں۔ ارے بیٹا پریشانی کیسی، آپ تو ہمارے یشم بابا کی بیوی ہیں، اس گھر کی بہو۔ آپ کا کام کرنا تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمتی کیوں؟ میری جگہ کوئی بھی تو ہو سکتی تھی۔ شاید نہ ہوتی۔ ان کی اس بات پر اس کا چائے کے کپ کی طرف بڑھتا ہاتھ ساکت ہوا۔ مطلب کیا مجھے سب بتا سکتی ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے گی۔ انہیں ہچکچاہٹ کا شکار دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا تو سر ہلا گئی، اور پھر جو کچھ انہوں نے بتایا وہ اسے بالکل سن کر گیا تھا۔ اس نہج پر جا کر تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہانیہ علی کا تعلق کراچی سے تھا اور ابو بکر یوسف زئی بزنس کی دنیا کا ابھرتا نام۔ انہوں نے ایک شادی میں پہلی بار ہانیہ علی کو دیکھا تھا اور اس پر بری طرح فریفتہ ہو گئے، مگر معلوم کرنے پر پتہ چلا وہ کسی کی منگیتر ہے۔ انہوں نے ابو بکر یوسف زئی کو انکار کیا تھا اور یہ انکار ابو بکر یوسف زئی کی انا پر لگا تھا، اور پھر اپنی انا کی تسکین کے لیے ٹھیک ان کی شادی کے دن انہوں نے ہانیہ یوسف زئی کا اغوا کروایا اور پھر خود ان سے نکاح کر لیا، اور تب ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوا جو وہ کبھی نہیں چاہتی تھیں۔ ایسا رشتہ کیسے نبھا سکتی تھی وہ جس پر ان کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہوں؟ یشم کی پیدائش کے بعد ابو بکر کا ان سے بھی دل بھر گیا اور پھر آئے دن کی لڑائیاں۔ انہیں یشم کے لیے سمجھوتا کرنا تھا، مگر اس معصوم کا بچپن ان سب نے چھین لیا تھا۔ اسے سب سے نفرت ہو گئی تھی۔ لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھتے وقت وہ سوچ چکا تھا نہ اسے محبت کرنی ہے نہ شادی، کیونکہ جس طرح اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا، آخر وہ بھی تو انہی کا بیٹا ہے۔ یہ ڈر اس کے دل میں ناسور کی طرح پلتے اسے ختم کر رہا تھا، اور پھر ایسے میں بنفشے کی آمد اور اس سے شادی، وہ ایک نیا یشم بن کر سب کے سامنے آیا تھا۔ تکلیفوں کو بھولے وہ بس اس کی خوشی چاہتا تھا۔ وہ اپنے باپ جیسا ہرگز نہیں بن سکتا تھا۔ اس کی ماں نے ایڈجسٹ کر لیا تھا، مگر وہ ایسے مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا، کبھی نہیں۔ وہ روم میں آیا تو وہ بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ بیا، اس کی پکار پر بنفشے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ روئی ہیں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، بس سر میں درد۔ اتنا کہہ کر وہ سر جھکا گئی تو یشم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ یہاں لیٹے، میں آپ کا سر دباؤں، دیکھیے گا کیسے ٹھیک ہو جائے گا آپ کا درد۔ اپنی گود کی طرف اشارہ کرتے وہ اسے پہلے سے کئی گنا زیادہ پیارا لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بیٹھے، میں مما کو دیکھ لوں۔ نرمی سے کہتے وہ اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی تو یشم نے حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس لگاتے وہ کچھ سوچ رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ لمحے کو تھما، مگر پھر اس نے کال ریسیو کی اور دوسری طرف سے جو کچھ اسے سننے کو ملا اس نے صحیح معنوں میں اسے ہلا دیا تھا۔ گلاس ویسے ہی اپنی جگہ رکھ کر وہ فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ یشم کہاں جا رہے ہو؟ اسے یوں باہر جاتے دیکھ کر ہانیہ یوسف زئی پریشانی سے بولی، کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ کام سے جا رہا ہوں، آ کر بات کرتا ہوں۔ بنا بنفشے کی طرف دیکھیے وہ انہیں جواب دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
تو بنفشے نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں، ضرور کوئی کام ہوگا، پریشان نہیں ہو۔ اس کے گال تھپ تھپاتے وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دے گئیں۔ مما کیا میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں بیٹا پوچھو نا، مجھے آپ کی اور انکل کے بارے میں پتا چلا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، نہ جانے کیوں۔ اس کی اس بات پر انہوں نے گہرا سانس بھرا اور پھر اس کا ہاتھ تھاما۔ جو گزر گیا وہ ماضی کا حصہ تھا، ہم میں سے کوئی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہ کرتا ہے۔ یشم کے بابا نے خود کو بہت بدل لیا ہے، مگر یشم کی ضد انہیں بھی ضد دلا دیتی ہے۔ آخر خون تو ایک ہے نا۔ اپنی بات کہتے وہ ہولے سے ہنسی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ یہاں بات میرے بچے کی تھی، مگر یہ بات ہم دونوں نے ہی دیر سے سمجھی۔ ان کی خطاؤں کا پلڑا بھاری رہا ہے ہمیشہ سے۔ میں چاہتی ہوں ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، مگر وہ ان کا نام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کبھی ان کے سامنے اس بارے میں بات نہیں کرنا بیٹا۔ ان کے ریکویسٹ کرنے پر وہ جلدی سے سر ہلا گئی۔ میں جانتی ہوں تم میاں بیوی کے معاملے میں بولنے کا مجھے کوئی حق نہیں، مگر اس نے ترس کھا کر شادی نہیں کی ہے۔ اسے وہ خوشیاں دے دینا بیٹا جس کا وہ حقدار ہے۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ التجا کر رہی تھی۔ اس وقت بنفشے کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگا تھا۔ اپنی محرومی کا بدلہ وہ اس شخص سے لے رہی تھی جس کا سرے سے کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ آتے اس کا دل کیا وہ ڈوب مرے۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں بس یہ سوچتی ہوں ان جیسا مکمل انسان میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ مجھے کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہے کہ ایک وقت آئے گا اور انہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوگا۔ میں ان کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھنے سے ڈرتی ہوں۔ اپنے دل کا ڈر ان کے سامنے بیان کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ ڈر دل سے نکال دو، کیونکہ اس دنیا میں اگر واحد انسان بھی ہوگا نا جو تمہارے لیے کھڑا ہوگا، وہ یشم یوسف زئی ہوگا، یہ میرا یقین ہے۔ تم ٹھیک ہو آرزو؟ اسے بیڈ پر بٹھاتے رضا نے اس سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے چپ کیوں ہو؟ کیا بولوں؟ بولنے کو میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ رضا ساری زندگی اپنے ماں باپ کی توجہ کے لیے تڑپتی رہی، اور اب جب میں موت کی دہلیز پر تھی تب بھی میرے باپ نے ایک بار آ کر مجھ سے بات نہیں کی۔ مجھے تو لگا تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے محبت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں ایک قابل نفرت انسان ہوں۔ اشک اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ وہ جو دنیا کی نظر میں ایک بگڑی ہوئی ضدی لڑکی تھی، اس سے ایسا اس کی اپنوں نے بنایا تھا۔ میں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی رضا، اس کی زندگی میں سیاہی بھر دی۔ یہ ناسور مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ دوسروں کے گرانے کے چکر میں مجھے بہت بری ٹھوکر لگی ہے، ایسی ٹھوکر کہ میں سنبھلنا بھی چاہوں تو نہیں سنبھل پاؤں گی۔ ایسا مت کہو، تم شرمندہ ہو یہی بہت ہے۔ تمہیں احساس تو ہوا اپنی غلطی کا۔ ایسے احساس کا کیا فائدہ جو خود کو مصیبت میں دیکھ کر ہو؟ اپنی عزت، اپنا غرور، سب کچھ تو کھو دیا میں نے، اب بچا کیا ہے میرے پاس؟ وہ زندگی کے اس موڑ سے گزر رہی تھی جہاں سوائے پچھتاووں کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ دروازے کے باہر کھڑے زین نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس کی بہن کی زندگی برباد کرنے والی آج اس حال میں تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے تڑپتا دیکھ کر وہ وہاں مزید رک نہیں پایا۔ اب کیوں آئے ہیں یہاں؟ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے سامنے چیئر پر بیٹھے اپنے باپ سے پوچھا، تو جن کا پیپر ویٹ گھماتا ہاتھ اس کی آواز پر تھما تھا۔ اس سوال کا مطلب؟ آئی برو چکا کر انہوں نے الٹا اسے سوال کیا تو ضبط سے ہونٹ بھینچتا بہت کچھ کہنے سے خود کو روک گیا۔ نئی شادی ہوئی ہے، کیا آفس کے بکھیروں میں خود کو پریشان کرو گے؟ اس لیے سوچا بہو کو وقت دو، یہاں میں سب سنبھال لوں گا۔ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے اور اپنا کام کرنا میں اچھے سے جانتا ہوں مسٹر ابو بکر۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے انہیں ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ لوگ کہتے ہیں تم اپنی ماں جیسے ہو، مگر برخودار، شکل بھلے ماں کی چرائی ہو، مگر انداز سارے میرے جیسے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گئے، اور وہ واقعی اس بات پر بلبلایا تھا، آپ جیسا کبھی نہیں تھا، نہ میں ہوں نہ ہوں گا۔ اپنی غلط فہمی دور کر لیں، آپ ایک خود غرض انسان ہیں، لیکن میں نہیں ہوں۔ چلو مان لیتا ہوں، مگر فی الحال دیکھو یہ خود غرض انسان چاہتا ہے تم بنفشے کو وقت دو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اسے خطرہ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ وہ نہ جانے اسے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ سمجھ نہیں سکا، مگر ان کی باتوں پر وہ ٹھٹکا ضرور تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں سمجھا نہیں۔
مطلب مت سمجھو، جو کہا ہے وہ کرو، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، باپ باپ ہوتا ہے، اولاد کتنی ہی بڑی ہو جائے باپ سے 4 قدم پیچھے ہی رہتی ہے۔ جاؤ گھر، اس کا خیال رکھو، یہاں ہوں میں۔ وہ ضدی تھا تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ ضدی تھے، ان سے وہ بحث کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جبھی وہاں مزید نہیں رکا۔ پانی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، جب اس کی آواز پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ پانی۔ پانی کی طرف اشارہ کرتے اس نے گلاس اس کے آگے کیا تو اپنی حیرت چھپاتا وہ پانی کا گلاس اس سے لیتے لبوں سے لگا گیا۔ امی کی کال آئی تھی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھتے وہ آہستہ سے بولی تو یشم نے بغور اس کے بدلے انداز کو دیکھا۔ 2 دن سے جو غصہ و نفرت کا اظہار ہو رہا تھا، اس کی جگہ نرمی دیکھ کر وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ ٹھیک ہے، ریڈی ہو جائیں، میں چھوڑ آؤں گا۔ میں ریڈی ہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ جلدی سے بولی تو یشم نے اسے دیکھا، جو سادہ سے لباس میں بنا میک اپ کے موجود تھی۔ بنفشے، آپ شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر جا رہی ہیں، اس حلیے میں جائیں گی تو سب کو لگے گا آپ خوش نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ خوش نہیں ہیں، مگر ایسے گھر والے پریشان ہوں گے آپ۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بنا بحث کیے وہ شرافت سے اٹھی اور وارڈروب سے اپنا ڈریس لیتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کا یہ بدلا رویہ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر وہ نیچے چلا گیا تاکہ ہانیہ بیگم کو اپنے جانے کا بتا سکے۔ وہ روم میں آئی تو روم خالی تھا۔ پنک ٹخنوں کو چھوتی فراک پہنے، ہاتھوں میں ہانیہ بیگم کے دیے کنگن پہنے، اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اپنا یہ روپ دیکھ کر اس کے چہرے پر خود بخود ہی مسکراہٹ آئی تھی، مگر یہ مسکراہٹ تب سمٹی جب اپنے عکس کے ساتھ یشم کا عکس آئینے میں نمایاں ہوا۔ یشم نے اس کے پاس آ کر اسے اپنے حصار میں قید کیا تو اس کی نظریں جھکی تھیں۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ، اپنی اپنی سی۔ اس کے بالوں کو سائیڈ کرتے وہ آہستہ سے وہاں اپنے لب ثبت کر گیا تو بنفشے نے مٹھیاں بھینچی۔ میرا تحفہ تو میں نے آپ کو دیا ہی نہیں، سب پوچھیں گے تو کیا بولیں گی؟ اس کے کندھے پر ٹھوری ٹکاتا وہ اس کے کنگن سے کھیلتے اس کے دل کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ آپ نے دیا ہی نہیں۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی مگر وہ سن چکا تھا، اور بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر دراز سے مخملی کیس نکالتے یشم نے اس کے سامنے کیا تو اس نے ناسمجھی سے آئینے میں اسے دیکھا۔ تب یشم نے وہ کیس کھول کر اس میں سے پینڈنٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ اس کی گردن میں وہ پینڈنٹ پہناتے وہ آہستہ سے اس کی گردن چھو کر بولا تو بنفشے نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے کانوں میں ایئرنگ پہناتے ان پر لب رکھے۔ ہاں، ہمیں دیر۔ یشم کی جسارتوں کے ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ جانتی ہیں آپ کی خوشبو مجھے اپنا دیوانہ بنا رہی ہے۔ اس کے گال پر اپنے دہکتے لب رکھتے وہ سرگوشی کرتے اس کی ہوش اڑا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی گستاخی کرتا، دروازے پر ہونے والی دستک نے جہاں اس کے ماتھے پر بل ڈالے تھے وہیں اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس سے دور ہوتا وہ صوفے پر جا کر بیٹھا۔ تبھی دروازہ کھلے ہانیہ بیگم اندر آئی تھی۔ بیا بیٹا، گھر جاتے ہوئے کچھ سامان میں نے لاؤنج میں رکھوا دیا ہے، اسے ساتھ لے کر جانا، ٹھیک ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں کسی کام سے جا رہی ہوں، تم دونوں اپنا خیال رکھنا۔ یشم کو جواب دیتے وہ آگے بڑھ گئیں تو یشم نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا وہ پھرتی سے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ یشم کے کہکے نے باہر تک اس کا پیچھا کیا۔ گاڑی میں سوائے گانے کے اور کوئی دوسری تیسری آواز نہیں تھی، وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ ایک بہترین وقت گزار کر اب وہ دونوں واپس گھر جا رہے تھے جب اس خاموشی کو توڑنے کے لیے یشم نے میوزک آن کیا۔ گانے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی گنگنانے لگا تو بنفشے نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ کھڑی ناک، ماتھے پر بکھرے بال، ہلکی بڑی شیو، آستین کو کہنیوں تک فولڈ کیے وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ خود کو سرزنش کرتے اس نے رخ موڑ کر کھڑکی کی جانب کیا تو یشم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آسیہ نے اسے بتایا کہ وہ اسے پسند کرتی تھی، مگر وہ یہ سب بول کر اسے کسی بھی طرح پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ جاننے کے بعد کہ وہ اس کے لیے جذبات رکھتی ہے، اس کا دل ہمک ہمک کر اس کے ساتھ کا طلبگار ہو رہا تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی تو یشم نے اپنی سائیڈ کی ونڈو کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ سر جی گجرے۔ باہر سے آتے لڑکے کی آواز پر اس نے بنا سوچے سمجھے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائے۔
اور گجرے لے کر گود میں رکھے۔ وہ منتظر تھی کہ وہ گجرے اسے پہنائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور اسی بات نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ پہلے ہی اس کے نظر انداز کرنے پر وہ چڑی بیٹھی تھی، مزید چڑ گئی۔ گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر رکتے ہی بنا اس کا انتظار کیے وہ فوراً سے گاڑی سے نکلی تو اس کے تپے تپے انداز پر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ ہانیہ یوسف زئی سے ملتا اوپر آیا تو وہ چینج کر کے بستر میں گھس چکی تھی۔ یار بیا، اتنی جلدی سو گئی، اب یہ گجرے کون پہنے گا؟ شرارت سے کہتے وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا تو وہ اور خود میں سمٹی۔ بیا، جذبوں سے بوجھل آواز میں پکارتے یشم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ بلینکٹ سے نکالا تو اس نے دانتوں تلے لب دبایا۔ اس کی ہتھیلی پر انگلی پھیرتے وہ مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ بیا یار، اس کے مسلسل ایسے ہی لیٹے رہنے پر اس نے جھنجھلا کر کہا تو اس کا کہکا گونجا تھا۔ وہ پہلی بار اسے یوں کھل کر ہنستے دیکھ رہا تھا۔ آپ اتنی جلدی پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی اور کام سے تو کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، آپ مجھے بہت پریشان کرتی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ آپ کو جھوٹ بولتے ذرا شرم نہیں آتی نا؟ میں نے کب آپ کو پریشان کیا یشم؟ مصنوعی غصے سے اسے گھورتے کہا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر ان میں گجرے پہنائے، اس کے دونوں ہاتھوں پر لب رکھے۔ اس کے لم سے وہ خود میں سمٹی تھی۔ اس کی حیا سے جھکی پلکوں پر لب رکھتے اس نے آہستہ سے اس کی ناک کو چھوا تو اسے لگا اس کا دل باہر آ جائے گا۔ یہ آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کو چھوتے اس نے بالوں کو سائڈ رکھ کر اس کے کاندھے پر لب رکھے تو وہ خود میں سمٹتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی پیش قدمی دیکھ کر یشم نے اس کے ماتھے پر مہر ثبت کی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں جب جب آپ کو دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے۔ میں وہ انسان جسے شادی محبت جیسے لفظوں سے سخت چڑ تھی، کیسے ایک ایسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا جس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا۔ اس کی بات پر وہ چونکی مگر اسے ٹوکا نہیں۔ جاننا چاہیں گی مجھے آپ سے محبت کب ہوئی؟ اس کے سوال پر اس نے آہستہ سے سر ہلایا تو وہ مسکرا اٹھا۔ جب میں کسی کام سے آپ کے کالج کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے آپ کو روڈ پر کھڑے دیکھا، چہرے پر بیزاری اور غصہ، مسلسل غصے سے کچھ بولنا۔ مجھے آپ کہیں سے بھی آج کے زمانے کی لڑکی نہیں لگی۔ آپ میں سادگی تھی، معصومیت تھی جو مجھے آپ کی طرف کھینچنے لگی۔ تو وہ آپ تھے جس نے وہ شیلٹر، اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی، جس پر وہ ہولے سے ہنس پڑا۔ آپ کے معاملے میں ایسا بہت کچھ کیا ہے میں نے، جسے سوچ کر ہنستا ہوں، کیونکہ ایسا تو میں کبھی نہیں رہا۔ لیکن پھر کہتے ہیں نا، قسمت آپ کے ساتھ کھیل کھیلتی ہے۔ آپ میرے پاس آئی، میرے آفس میں، میری نظروں کے سامنے، مگر آپ کو دیکھ کر میں ڈر گیا، کیونکہ میں محبت نبھا ہی نہیں سکتا تھا۔ میں محبت نہیں کر سکتا تھا کسی سے۔ آپ کے نکاح کی خبر نے مجھے ہلا دیا تھا۔ میں خود سے بے خبر ہو گیا تھا۔ مجھے پرواہ تھی تو آپ کی، بس آپ کی۔ میں اپنے باپ جیسا نہیں بن سکتا تھا، مگر قسمت نے آپ کو ایک بار پھر میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ مجھے آپ کا پتہ چلا تو میں نے خود سے سوال کیا، تو کیا آپ واقعی میرے نصیب میں تھیں؟ آپ میرے نصیب میں تھیں، آپ کو مجھ تک ہی آنا تھا۔ تو یہ خیال دل میں کبھی مت لائیے گا کہ میں نے ہمدردی اور ترس کھا کر آپ سے شادی کی ہے۔ بیا، آپ سے میری محبت بہت الگ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے مرتے دم تک ایسی ہی محبت کرتا رہوں۔ آپ کو بری ہوا چھو کر بھی نہ گزرے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں گی؟ مجھ سے محبت کریں گی؟ وہ اس کے سامنے دستے سوال تھا۔ بنفشے نے محض لمحے کو سوچا تھا اور پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر اس نے یشم کے ماتھے کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ ایک سکون تھا جو اس کے رگوں پہ اترا تھا۔ مجھے فخر ہے آپ پر یشم۔ اس کی آنکھوں کو اپنے لم سے مہکاتے وہ اس کا دل دھڑکا گئی۔ یشم نے اس کے گردن کو اپنے لبوں سے چھوا اور پھر آہستہ سے وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کے لمس سے گھبرا کر اس نے سختی سے یشم کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ وہ شدت سے اسے اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ اسے جب لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، وہ آہستہ سے اسے الگ ہوا۔ اس کے دور ہونے پر اس نے گہرے سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ اس سے اپنے حصار میں قید کرتا وہ اس پر ابر بن کر چھایا تھا، اور پھر آہستہ سے لائٹس آف کرتے وہ اسے اپنا بنا گیا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہوئی تھیں۔ اس کے گلے میں باہوں کو حصار باندھے وہ اسے یشم کے سپرد کر گئی تھی۔